بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 24 تک کی آیات ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اور مقصد سورت ہے بہادری دکھاؤ تبلیغ پر، دعوت دین میں شجاعت دکھاؤ، اور یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہ کہ اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کیا، اور ذکر شروع کر کے ہی سب سے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین جا پہنچے تو وہاں سے مصر کی طرف ان کی واپسی ہوئی، اور واپسی میں ہی انہیں اللہ نے رسالت کی نعمت سے سرفراز فرمایا اور ان کو 2 معجزات عطا فرمائے۔ یہ آج کے سبق کا ایک طرح عنوان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی واپسی، اور واپسی پر انہیں طوا کی مقدس وادی میں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور دعوت پیش کرو، اور وہیں اللہ نے انہیں 2 معجزات عطا فرمائے۔ چنانچہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ میں بھی یہی مراد ہے کہ کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟
یہاں جو حل کا لفظ ہے وہ اصل میں قد کے معنی میں ہے۔ تحقیق کے ساتھ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے۔ کیا آپ کو پہنچی ہے؟ ہاں پہنچی ہے۔ وہ سوال جس کا جواب ہاں میں ہو وہ استفہام تقریری ہوتا ہے، تو یہ استفہام تقریری ہے، اور مقصد اس سوالیہ انداز میں شوق دلانا، توجہ دلانا اور متنبہ کرنا، یہ اصل میں اس سوالیہ انداز میں مقصد ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور واپس پلٹے مصر کی طرف، اور ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے مدین کی طرف ان حالات میں آئے تھے کہ انہوں نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، جو ان کے ہاتھ سے ایک لغزش ہوئی، اور اس کا ذکر قرآن کی دوسری صورت میں ہے۔ پھر مدین آئے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے انتظام فرمایا اور وہاں شادی کی، اور وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو کہ بعض کی رائے میں شعیب علیہ السلام تھے، اور وہاں پر 8 یا 10 سال، اور غالب یہ ہے کہ 10 سال ہی انہوں نے پورے کیے، اور مدت پوری کرنے کے بعد جب وہاں سے واپسی ہوئی تو اپنے ساتھ اپنی اہلیہ کو بھی لیا۔ اب یہ ذکر نہیں ہے کہ اور کون ساتھ تھے، نہ قرآن میں یہ ذکر ہے نہ حدیث میں یہ ذکر ہے۔ ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قافلے کے میں اور بھی لوگ موجود ہوں گے۔ وہاں سے لوٹنے کے بعد راستے میں ظاہر سردی بھی تھی، آگ کی ضرورت تھی۔ آگ کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ روایات میں ایک چکماق لیا ہوا تھا، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حاملہ تھی، اور جب درد ان پہ شروع ہوا تو اس وقت ضرورت زیادہ شدید محسوس ہوئی آگ کی۔ اور سورۃ قصص میں ہے کہ لعلکم تصطلون، یعنی گرمائش کے حصول کے لیے آگ درکار تھی تو شدید سردی تھی، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ راستہ بھول گئے تھے، تو تاکہ روشنی ہو اور راستے کی معلومات اور راستے کے نشانات بھی معلوم ہو جائیں، تو ایسے عالم میں جب کہ آگ کی شدید ضرورت تھی، اچانک انہوں نے، اور جب کہ چکماق نے بھی کوئی کام نہ دیا، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ انہیں دور سے کچھ روشنی نظر آئی، تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں، اس سے گرمائش بھی ہوگی سردی میں، اور اس سے شاید وہاں کوئی آگ کے قریب کوئی نہ کوئی ہوگا تو کوئی معلومات مل جائے گی، راستے کا بھی پتہ معلوم ہو جائے گا، اور آگ کی روشنی میں بھی کچھ نشانات کا پتہ چلے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگ کی طرف گئے، جو ان کے خیال میں روشنی ہے تو آگ ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گئے اور قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بڑا ہی عجیب منظر ہے، اور وہ عجیب منظر یہ ہے کہ وہاں واقعتاً آگ موجود نہیں ہے، حقیقی آگ موجود نہیں ہے، بلکہ ایک درخت ہے، ہرا بھرا درخت، اور اس پر اوپر نور ہے، نور چمک رہا ہے۔ تو درخت پر نور، یہ بھی ایک قابل تعجب بات تھی، اور یہ منظر بھی بڑا عجیب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے، وہ نور دور ہوتا جاتا، اور جب ٹھہرتے تو نور قریب آتا۔ اسی کشمکش میں، اسی تعجب کے حال میں، ان کے پاس اللہ کی طرف سے یہ ندا اور یہ آواز آئی کہ میں تمہارا رب ہوں اے موسیٰ، میں نے تجھے
نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، اور میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میری عبادت کرو اور نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، اور قیامت آنے والی ہے۔ یہ بنیادی احکامات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور جس سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے پوری طرح کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی وحی کو بدیہی طور پر سمجھ جاتے ہیں، جیسے ہم میں اللہ نے یہ قوت رکھی ہے کہ جب کوئی کسی حیوان کی آواز ہو، کسی انسان کی آواز ہو، مختلف آوازوں ہوں، تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی یہ صلاحیت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ بدیہی طور پر جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ تو مقام نبوت ہے۔ اور وہ جو نور تھا، وہ نور فرشتوں کا نور تھا، وہ فرشتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلام میں اور بھی زیادہ مزید موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرب پیدا کرنے کے لیے سوال کیا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اور اپنی لاٹھی کے فوائد بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا اور اس سے ایک اژدہا بن گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ڈرو مت، اس کو پکڑ لو۔ تو جب اس کو پکڑ لیا تو وہ پھر سے لاٹھی۔ یہ ایک معجزہ ہے جو میں نے تجھے عطا کیا کہ آپ کی لاٹھی آپ پھینک دیں، اس میں سے ایک سانپ بنے گا۔ یہ ایک معجزہ عطا فرمایا۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ۔ وہ جب دبایا تو اس کو نکالا تو وہ بالکل ایسے روشن جیسے سورج روشن ہے، کوئی بیماری کے بغیر، کوئی مرض عیب اور برس کی بیماری کے بغیر ہی وہ ایک روشن ہاتھ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا دوسرا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو یہاں جو آج کا سبق ہے اس میں اسی واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نبوت عطا کی، وہیں طوا کی مقدس وادی میں، اور 2 معجزات عطا فرمائے۔ بتانا کیا مقصد ہے؟ اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تم نہیں مانتے ہو، اور تم کہتے ہو، کیا تمہارا خیال ہے کہ ان کی نبوت کے لیے باقاعدہ کوئی اعلان ہوگا، کوئی سیمینار ہوگا؟ آخر تمہیں اس نبی کی نبوت پر کیا یہ اعتراض ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی نبوت پوری عرب میں مشہور ہے، انہیں نبوت کیسے ملی؟ انہیں تو نبوت ایسے ملی کہ وہ بالکل الگ آئے ایک جانب مقدس طوا میں، جہاں پر اور کوئی نہیں تھا، اور اللہ نے ان سے اپنی رسالت کا وعدہ لیا اور فرمایا انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا۔ تو وہاں اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غار حرا میں نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کے مثل ایک عظیم رسول ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مقابلہ کیا، بہادری دکھائی دعوت میں۔ یہ مزید واقعات یہ آگے انشاءاللہ بیان ہو رہے ہیں۔ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو اور نبوت ملنے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں نبوت کے بنیادی 3 بڑے نقطے وہ بیان ہو رہے ہیں، اور وہ بنیادی 3 نقطے کیا ہیں؟ اللہ کی توحید، نماز قائم کرنا اور قیامت کا ذکر۔ اب ان آیات کو ہم پڑھتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آپ کے پاس آئی ہے خبر موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی یقیناً آپ کے پاس یہ خبر آ چکی ہے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے دیکھا آگ کو،
نارن آگ کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گمان میں آگ کو دیکھا. نارن یہ آگ تھی، حقیقت میں نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے گمان میں. فقال لأہلہم کثوا، تو فرمایا اپنے گھر والوں سے، اپنی اہلیہ سے، کثوا ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھا ہے آگ کو. ٹھہرو، میں نے آگ دیکھا ہے. لعلی آتیکم، تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بقبس کوئی شعلہ، کوئی انگارہ، او اجد علی النار ہدی، یا میں پاؤں آگ کے قریب کوئی رہنما، او اجد علی النار، یا میں پاؤں علی النار یعنی عند النار. یہ علی عندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہدن یہ تو مصدر ہے، رہنمائی، اور مصدر اسم فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ہدن بمعنی ہادین، او اجد علی النار ہدن یعنی ہادین، وہاں کوئی رہنمائی کرنے والا میں پالوں. معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ او اجد علی النار ہدن یعنی میں پاؤں آگ کے قریب کچھ نشانات، رہنمائی نشانات. اور ہادین کا معنی پھر یہ ہوگا کہ میں پاؤں آگ کے قریب کوئی رہنمائی کرنے والا جو راستہ بتائے. اور علی النار کا معنی عند النار یہ بھی ہو سکتا ہے، اور من اجل النار آگ کی وجہ سے کوئی رہنمائی مل جائے، آگ کی وجہ سے راستے کی کوئی رہنمائی مل جائے. او اجد طریقا من اجل النار، میں کوئی راستہ پالوں آگ کی وجہ سے. قرآن مجید کے جملوں کی ایسی جامعیت ہوتی ہے کہ اس کے کئی قسم کے ترجمے ہو سکتے ہیں. اس میں سے بسا اوقات مفہوم ایک ہی ہوتا ہے اور کبھی مفہوم 2-3 بن جاتے ہیں. یہ جامعیت ہے قرآن مجید کی. یہاں جو امکسو کا لفظ ہے، امکسو ٹھہرو، عربی میں ٹھہرنے کے لیے ایک لفظ ہے لبسو، ولبسو فی کہفہم 300 سنین. تو لبسا اس کا معنی بھی ہے ٹھہرنا، اور ایک ہے مکسا، امکسو فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری تھی، مکسا بھی ٹھہرنا ہے. اور ایک عکوف ہے، اعتکاف جیسے ہم کہتے ہیں، عاکفینا ٹھہرنے والے. ان تینوں میں یہ فرق ہے کہ مستقل رہائش اور مستقل قیام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لبسو، لبثا، لبثا، یہ لفظ مستقل قیام کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور امکسو انتظار کے لمحات میں ٹھہرنا، تھوڑے وقت کے لیے عارضی طور پر کسی کے انتظار میں ٹھہرنا، اس کے لیے لفظ مکسا استعمال ہوتا ہے. البتہ کبھی کبھار مجازی طور پر اور بعد میں یہ مکسا لبث کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. کبھی ایک لفظ دوسرے لفظ کے مفہوم دے رہا ہوتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ مکسا کا یہی مطلب ہے. جیسے ماکثین فیہ ابدا، تو وہاں تو ابدا بھی ہے اور ماکثین ہے، لیکن مکث کہتے ہیں تھوڑی دیر کی اور انتظار کے ٹھہرنے کو، مگر وہاں ماکثین لابسین کے معنی میں، وہ معنی لابسین والا. اور عکوف اور عکفہ کا لفظ جو ہے اس کا استعمال تعظیم کے طور پر کسی جگہ ٹھہرنا، تعظیم کے طور پر، تبرکات کے حصول کے لیے، برکت کے حصول کے لیے. یہاں امکسو، امکسو کا لفظ جو ہے یہاں جمع، اور آگے لعلی آتی کم، کم کی ضمیر بھی جمع. اس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ساتھ میں اور بھی ساتھی ہوں گے، کوئی خادم ہوگا یا کوئی اور قافلے کے لوگ ہوں گے.
یہ ذکر قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ ساتھ میں کون تھا. 3 اور 3 سے زیادہ کے لیے کم کا استعمال ہوتا ہے. لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں اگر کوئی نہیں بھی تھا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے ادب کی خاطر. ادب کا انداز ہے کہ جمع کا لفظ ذکر ہوتا ہے. تو امکثوا ٹھہرو، یہ ادب ہے. اس میں سے یہ مسئلہ نکالا جا رہا ہے کہ بیوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ اس سے لڑیں گے اور آپ اس کی انسلٹ ہی کرتے رہیں گے. یہاں تو امکثوا میں جو جملہ ہے وہ ادب کا انداز ہے. تو معنی یہ ہے کہ امکثوا ٹھہرو. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنی بیوی سے جب کہتے ہیں ٹھہرو تو جمع کے انداز میں ادب والا انداز اختیار کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لگ نہیں رہا ہے امکثوا فعل امر ہے ٹھہرو، اور آتی کم ضمیر بھی جمع ہے. تو فعل امر میں بھی یہ امکثوا میں جو واو ہے وہ واو جمع ہے. ظاہر ہے اس میں انتم ضمیر مستتر موجود ہے. تو امکثوا جمع برائے ادب ہے. لأہلہ یہ لفظ اہل باعتبار لفظ کے تو واحد ہے لیکن باعتبار معنی کے جمع ہے. بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں جو لفظاً واحد ہوتے ہیں اور وہ پھر جمع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع. اسم جمع اس کو کہتے ہیں. اس کو جمع نہیں کہتے، اس کو اسم جمع کہتے ہیں. انی آنستو بے شک میں نے دیکھا ہے. آنستو کا مطلب دیکھنا. وہ دیکھنے کے لیے عربی تو بڑی وسیع زبان ہے اور کئی الفاظ اور قرآن میں مترادفات کئی استعمال ہوتے ہیں. ایک آیت ہے قرآن میں سورہ اعراف میں تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کو اور وہ نہیں دیکھتے. دیکھیں تراہم اور ینظرون اور لا یبصرون یعنی رؤیت پھر بصارت اور نظر وہ دیکھنا ہے. یہاں آنستو ایناس معنی یہاں دیکھنا تو ہم ایک معنی کر رہے ہیں اس کا، ورنہ ایناس معنی ہے معلوم کرنا. میں نے معلوم کیا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے معلوم کیا ہے. ایناس ایسے دیکھنے کو کہتے ہیں جس میں معلوم کرنے کا معنی ہو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا آنستم اگر تم معلوم کر لو تو یہاں ایناس اصل میں معلوم کرنا ہے. میں نے دیکھا ہے یعنی معلوم کیا ہے. جہاں تک رؤیت اور نظر اور بصر کا تعلق ہے تو رؤیت کا مطلب دیکھنا اور پلس اس میں غور کرنے کا معنی بھی آ سکتا ہے. اور چاہے وہ دیکھنا خواب میں دیکھنا ہو، چاہے وہ عقل میں غور و فکر کر کے دیکھنا ہو، چاہے وہ عام ہے کسی طرح کے دیکھنے کو بھی رؤیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. غور کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ عمومی لفظ. اور بصر جو ہے وہ اس میں بصیرت اور دل سے دیکھنا، بصیرت کے ساتھ دیکھنا، اس کے لیے وہ بصر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جہاں نظر کا لفظ ہے وہ اصل میں نگاہ اٹھانا، خاص کر نگاہ پھیرنا. اور نگاہ کی یہ مختلف زاویوں کے لیے بھی قرآن میں اور بہت سارے الفاظ ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے. فقال لعلی کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہرو انی آنست نارا میں نے معلوم کیا ہے دیکھا ہے آگ کو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خیال میں، حقیقت میں تو وہ نور تھا، نار نہیں تھا، نور تھا اور وہ تجلیات تھی. تاکہ لے آؤں میں اس سے بقبسن کوئی شعلہ. قبسن ایک ہے قبسن، ایک ہے شہابن، ایک ہے جذوتن. قرآن میں جذوتن بھی ہے. جذوتن انگارہ، ایک ایسا انگارہ ہو جس میں کوئی چمک نہ ہو، راکھ ملی ہو، اس کو جذوہ کہتے ہیں. اور قبس کہتے ہیں ایک شعلے کو جس میں چمک ہو ساتھ میں، نہیں بلکہ چمک جس میں، اس میں شہاب اس کو کہتے ہیں. اور قبس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کسی سے مانگ کر لے رہے ہوں. جو آگ کا کوئی انگارہ آپ کسی سے یا کوئی شعلہ لینا چاہ رہے ہوں
اس کے لیے قبض کا لفظ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے. تو ایک جگہ اس کو جذبہ کہا ہے، یہاں قبض کہا ہے. مفہوم ایک ہی ہے کہ وہ ایک انگارہ ہے اور وہ لیا بھی جا رہا ہے. اور شہاب وہ اس وقت جب کہ وہ ایک شعلہ ہو جس میں خاص طور پر چمک ہو، اور چاہے وہ فضا کا شعلہ ہو یا پھر آگ کا ہو، وہ بھی عام لفظ ہے. شہب اس کی جمع ہے، وہ بھی قرآن میں استعمال ہوتا ہے. او اجد علی النار ہدا فلما اتاہا، پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام وہاں، ہا ضمیر آگ کی طرف راجع ہے، آگ کی طرف. نار جو ہے وہ مؤنث سماعی ہے. نودی یا موسیٰ، تو آواز دی گئی اے موسیٰ. یہ آواز جو آئی یہ درخت میں سے نکل کر نہیں آئی، یہ بات غلط ہے. یہ کلام اللہ کا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف وہاں پہنچانے کے لیے دور سے آگ نظر آئی، یہ ایک سبب تھا، اور پھر وہاں پہنچے. لیکن کلام الہی تھا اور اس کا کوئی جانب متعین نہیں تھا. اور اللہ کا کلام اللہ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ کی صفات میں سے اللہ کا کلام وہ کیسے تھا؟ ہمارے کلام کی طرح کلام نہیں تھا، وہ متشابہات میں سے، جیسے اللہ کی شان کے لائق تھا ویسے ہی کلام تھا. تو یہ سوال ہی کرنا بیکار ہے کہ یہ کیسے کلام تھا، اور اس پر بحثیں کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ اقوی اور اسلم طریقہ نہیں ہے. انی انا ربک، یہ اس ندا کی تفصیل ہے، اس ندا اور اس آواز کی تفصیل ہے کہ اس کلام میں کیا تھا. اس کا مضمون یہ تھا انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں. فاخلع نعلیک، پس نکال دیجئے اپنی جوتیاں. انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ ایک ایسی وادی میں ہیں جو کہ پاک کی گئی ہے، مقدس پاک کی گئی ہے. طویٰ، اور جس کا نام طویٰ ہے. طویٰ نام ہے، بعض نے اس کے لغوی معنوں کو کھولا ہے کہ طویٰ یا طوی کا معنی لپیٹنا، اور یہ وہ زمین جس میں کہ برکات لپیٹی گئی ہیں، اور یا اس طرح کے اور معانی. لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ اسم للوادی، یہ اس وادی کا نام ہے طویٰ. تو فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دیجیے. فاخلع معنی اتارنا. یہ خلع کو خلع بھی اس لیے کہتے ہیں کہ گویا کہ نکاح کا جو لباس پہنا ہے اس کو اتارا جا رہا ہے، وہ بھی اس مناسبت سے اتارنا. لیکن اپنی جوتیاں اتاریے کس وجہ سے؟ مفسرین کی اس میں کئی روایات ہیں کہ کس وجہ سے اتاری. کچھ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ان جوتیوں کی جو بناوٹ تھی وہ ایسے چمڑے سے تھی جو چمڑا نجس تھا، تو حکم دیا کہ فاخلع نعلیک. اور دوسری روایت بعض تابعین سے یہ بھی مروی ہے کہ فاخلع نعلیک لیباشر بقدمہ تراب الارض المقدسہ، تاکہ اس مقدس زمین کی مٹی سے تیرے قدم لگ جائیں. یہ بھی مروی ہے. لیکن زیادہ واضح بات یہ ہے کہ یعنی برائے تعظیم اور برائے ادب اپنی جوتیاں اتار لیجیے. فاخلع نعلیک، جوتیاں اتارنا کسی مقدس مقام پہ، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یعنی اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ جوتیاں اتار لیجیے ادب کی خاطر. باقی یہ مسئلہ کہ جوتیاں اتارنا نماز کے دوران یا مسجد میں کتنا ضروری ہے اور کتنا اہم ہے اور کتنا نہیں ہے، یہ مسئلہ بیان کرنا تو یہاں مقصد نہیں ہے. یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بطور ادب کے اور بطور تمہید اور ابتدائی
وحی سے پہلے ہی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی جوتیاں اتار لیجئے. شاید نجس ہوں تو بھی ادب کا تقاضا ہے، اور نہ بھی ہوں تو بھی ادب کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم مقام عطا کرنا ہے تو فرمایا فخلع نعلیک. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلیہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں میں نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں. ایسے ہی ابو داؤد کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم وخفافہم، یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ اپنی جوتیوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں 8 صحابہ سے روایات نقل کی ہیں کہ جنہوں نے جوتیوں میں نماز پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتیوں میں نماز پڑھنے سے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ بذات خود فی نفسی ہی کوئی عبادت نہیں ہے کہ جوتیوں میں نماز پڑھنے میں آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. ہاں، مخالفت یہود کی نیت سے کوئی کرے گا تو یہ جائز ہے، لیکن یہ اس وقت جب کہ جوتیاں پاک ہوں، اس لیے کہ طہارت تو بہرحال شرط اول ہے. یا جوتیوں سے کے ساتھ اگر کوئی خشک نجاست لگ جائے تو اس کو رگڑ کر گھاس پہ، زمین پہ اس کو اگر پاک کر دیا گیا ہو تو جوتیوں میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور یہ جائز ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ جب مسجدیں اس پہ قالین بچھی ہیں، اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ نماز جوتیوں میں پڑھنا سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس مجلس میں وہ موقع ایسا ہے کہ جو اس عرف میں طبعی طور پر اس مقام کی نظافت کے خلاف ہے، اگرچہ طہارت کے نہیں لیکن نظافت کے خلاف ہے، تو اس کو اتار لینا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوتیوں میں نماز پڑھنا شرعاً کوئی ممانعت اور منع ہے. شرعاً جائز ہے، اور جواز کے یہ دلائل موجود ہیں. اور خاص کر نماز جنازہ کے دوران جوتیاں اگر پاک اور صاف ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ پاک جوتیاں ہیں تو اس میں بھی آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن چونکہ آج کل یہ اندازہ نہیں بھی ہوتا، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کوئی نجس چیز نہ ملی ہو تاکہ نماز ضائع نہ ہو، تو جوتیاں اتار لینی چاہیے. لیکن اتار لینے پر اصرار کرنا کہ نہیں جوتیوں میں نماز ہوتی نہیں ہے، تو وہ اصل میں ذرا ایک تشدد ہے. مسئلہ اصل میں اعتدال کے ساتھ سیکھنا چاہیے کہ لازم بھی نہیں ہے کہ آپ جوتیاں اتاریں اگر پاک ہیں، اور اتارنے پر اصرار کرنا یہ بھی غلط ہے. لیکن جوتیوں میں نماز پڑھنا بذات خود کوئی عبادت بھی نہیں ہے، جواز ہے. اور یہ جواز اللہ نے اس امت میں رکھا ہے، اور اس لیے بھی رکھا ہے کہ اس امت میں مجاہدین ہوں گے، اور مجاہدین کو نماز پڑھنے میں بسا اوقات جوتیوں میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہوگی، اور ایسے اوقات اور ایسے لمحات آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت رکھی ہے. جن حالات میں ہے تو ٹھیک ہے.